آج ہم بات کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور ایک تاریخی اور روحانی سفر پر۔ جب کائنات کی تاریخ میں کوئی ایسا لمحہ آتا ہے جو صدیوں تک یاد رکھا جائے تو اس میں ضرور کوئی خاص بات ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی ایک ایسا ہی منفرد واقعہ تھا جس نے تاریخ کے دار کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ وہ دور تھا جب مکہ مکرمہ کی گلیوں میں بت پرستی عام تھی، لوگ اندھیروں میں بھٹک رہے تھے اور حق کی آواز کمزور تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک ایسی شخصیت کی آمد جو اسلام کے لیے مضبوط ستون بنے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں اور جو اس نئے دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد بنے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نام صرف ایک نام نہیں بلکہ شجاعت، علم، تقوی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کی علامت ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان کے خاندانی پس منظر پر۔ بنی ہاشم کے چشم و چراغ پر حضرت علی کا تعلق قریش کے سب سے معزز قبیلے بنی ہاشم سے تھا۔ ان کے والد محترم ابو طالب تھے جو عبد المطلب بن اب مناف کے بیٹے تھے۔ ابو طالب نہ صرف بنی ہاشم کے سردار تھے بلکہ خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی اور حمایت میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد تھی، جو اسد بن ہاشم بن عبد مناف کی بیٹی تھی۔ وہ بھی بنی ہاشم سے تعلق رکھتی تھی اور ایک انتہائی نیک اور پرہیزگار خاتون تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروکار تھی اور ان حنفاء میں سے تھی جو توحید پر یقین رکھتے تھے اور بت پرستی سے دور رہتے تھے۔ یہ بات اس خاندان کی روحانی بلندی کو ظاہر کرتی ہے۔ عبد المطلب جو حضرت علی کے دادا تھے نے اپنی دور اندیشی سے فاطمہ بنت اسد کی شخصیت، ذہانت اور صلاحیتوں کو پہچانا اور انہیں اپنے بیٹے ابو طالب کے لیے منتخب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بڑے بھائی تھے، طالب، عقیل اور جعفر۔ ہر بھائی تقریباً 10 سال کے فرق سے تھے، جس میں طالب سب سے بڑے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹے تھے۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 13 رجب کو ہوئی تھی۔ مشہور مورخ مسعودی نے اپنی کتاب مروج المذہب سنہری گاٹیا کی جلد دوم صفحہ 76 پر لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش بیت اللہ کے اندر ہوئی۔ یہ عام الفیل کے 30ویں سال کا واقعہ ہے، جو تقریباً 600 عیسوی کے مطابق آتا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ برطانوی دارۃ المعارف پر نکاح میں بھی یہ بات درج ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش تقریباً 600 عیسوی میں ہوئی تھی اور ان کی تاریخ پیدائش 13 رجب بتائی جاتی ہے۔ مشہور سنی عالم ابن حجر نے بھی اپنی تصنیف میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش رجب کے مہینے میں ہوئی تھی، پہلی وحی ملنے سے 10 سال پہلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے مکہ مکرمہ میں جہالت کا دور تھا، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ظلم، ناانصافی اور بے رحمی عام تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیچنے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ ابو طالب کا گھرانہ ایسا گھرانہ تھا جہاں سے اسلام کو سب سے زیادہ تعاون اور مدد ملی تھی۔ حضرت ابو طالب حالانکہ خود ظاہراً اسلام قبول نہ کر سکے، لیکن انہوں نے زندگی بھر حفاظت کی اور ان کی بیوی فاطمہ بنت اسد نے تو اسلام قبول کیا اور بنی ہاشم کی پہلی خاتون بنی جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی کہانی اسلامی تاریخ میں سب سے منفرد واقعات میں سے ایک ہے۔ یہ ایسا واقعہ ہے جسے شیعہ اور سنی دونوں مکاتب فکر کے علماء نے اپنی کتابوں میں بیان کیا۔ مشہور سنی عالم حاکم نشاپوری نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیح میں حدیث نمبر 6098 میں لکھا ہے کہ یہ روایات بہت زیادہ ہیں کہ فاطمہ بنت اسد نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو خانہ کعبہ کے اندر جنم دیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا، 13 رجب
حضرت فاطمہ بنت اسد حاملہ تھی اور خانہ کعبہ کے قریب تھی جب انہیں درد شروع ہوا۔ صحابی یزید بن کعب نے بیان کیا، عباس بن عبد المطلب اور میں بیت اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے فاطمہ بنت اسد کو دیکھا جو خانہ کعبہ کی طرف آ رہی تھی۔ وہ زچگی کے درد میں تھی۔ وہ اپنے رب سے دعا کر رہی تھی، کہتی تھی، اے میرے رب، میں تجھ پر، تیرے تمام رسولوں پر اور تیری الہامی کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں اس بات کی تصدیق کرتی ہوں جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جنہوں نے اس بیت العتیق کعبہ کو تعمیر کیا۔ مختلف ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے یہ دعا کی، اے اللہ، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اور ان رسولوں پر اور کتابوں پر جو تو نے بھیجی۔ میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی تصدیق کرتی ہوں، جنہوں نے اس مقدس گھر کو بنایا اور اس گھر کے بنانے والے کے واسطے سے اور میرے پیٹ میں موجود بچے کے واسطے سے میری یہ زچگی آسان فرما دے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کی دعا کے بعد ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ خانہ کعبہ کی دیوار جو رکن یمنی کونے کے قریب تھی، موجزانہ طور پر پھٹ گئی۔ یہ واقعہ شق کعبہ کے نام سے مشہور ہے، یعنی کعبہ کی دیوار کا پھٹنا۔ عباس بن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اس معجزے کے عینی شاہد تھے۔ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہ دیوار میں ایک شگاف پیدا ہو گیا جس سے ایک بالغ شخص آسانی سے گزر سکتا تھا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد اس شگاف سے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے اور پھر دیوار دوبارہ اپنی جگہ پر آ گئی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد 3 دن تک خانہ کعبہ کے اندر رہی۔ یہ خبر پورے مکہ میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، چابیاں لائی گئی لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ تب انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی مرضی اور ایک معجزہ ہے، اور انہوں نے مزید کوششیں ترک کر دی۔ شیخ مفید لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خانہ کعبہ میں پیدائش ان کی خصوصی فضیلتوں میں سے ایک ہے، جو نہ ان سے پہلے کسی کے ساتھ ہوا اور نہ ان کے بعد۔ خانہ کعبہ کے اندر حضرت فاطمہ بنت اسد نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ روایات میں ہے کہ بچہ اپنی آنکھیں بند کر کے اور اللہ کے سامنے سجدے کی حالت میں پیدا ہوا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے بیان کیا کہ جب وہ خانہ کعبہ کے اندر تھیں تو انہیں ایک آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی، اس بچے کا نام علی رکھو۔ علی کا نام ایک مثبت اور خوشگوار نام ہے۔ یہ شرافت، بلندی اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ والد نے بچے کا نام حیدر یعنی شیر رکھا، لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام علی رکھا۔ تیسرے دن کے بعد چوتھے دن کی صبح خانہ کعبہ کا دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد باہر آئی، اپنے ہاتھوں میں ایک خوبصورت بچے کو لیے ہوئے، اور ایک حیرت انگیز بات یہ تھی، وہاں انتظار کر رہے تھے۔ حالانکہ وہ ایک سفر پر گئے ہوئے تھے، لیکن جب واپس آئے تو سیدھے خانہ کعبہ پہنچے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر نکلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے۔ ایک انتہائی پیاری روایت ہے جو کئی ذرائع سے ملتی ہے۔ جب حضرت علی نے دنیا میں پہلی بار آنکھیں کھولی تو سب سے پہلا چہرہ جو انہوں نے دیکھا وہ رسول اللہ کا مسکراتا ہوا چہرہ تھا۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ نومولود حضرت علی نے اپنے پہلے الفاظ سے یہ کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ، یعنی آپ پر سلامتی ہو اے اللہ کے رسول۔ یہ ایک غیر معمولی بات ہے کیونکہ اس وقت رسول اللہ کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ لیکن یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حضرت علی مسلمان پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی، نومولود علی کو اپنی گود میں لیا اور پیار سے ان کو پہلا غسل دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی کہ یہ بچہ ایک دن آپ کو آخری غسل دے گا،
ये पेशन गोई बिल्कुल सच साबित हुई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इनको गुस्ल दिया। हजरत फातिमा बिनते असद ने बताया कि बच्चे ने कोई दूध नहीं पिया था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह से बच्चे को पहली ग़िज़ा दी। इसके बाद आपने अपने चचा अबू तालिब से कहा कि आप इस बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। खाना काबा की तारीख हजारों साल पुरानी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इस घर की बुनियादें उठाई तो दुआ की, ऐ हमारे रब, हमसे कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला है और जानने वाला है। सूरह बकरा की आयत नंबर 127। ये वो मुकद्दस घर है जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से और फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम की रहनुमाई से तामीर किया। इस मुकद्दस मुकाम पर किसी की पैदाइश एक गैर मामूली एजाज था। मसूदी, जिन्हें अरबों का हेरोडोटस कहा जाता है, ने अपनी किताब मुरूजुल ज़हब में लिखा कि हजरत अली की सबसे बड़ी इम्तियाज़ात में से एक ये है कि वो बैतुल्लाह में पैदा हुए। कई मशहूर सुन्नी उलमा ने इस वाक़े को अपनी किताबों में बयान किया। मुहम्मद बिन ताला शाफी ने अपनी किताब मुतालबुल सोवल सफ़ा 11 में लिखा है। इब्ने सबाग मालकी ने अल-फतूलुल महमा सफ़ा 30 में लिखा, अली मक्का में बैतुल हरम के अंदर पैदा हुए। तंजी शाफी ने कफ़ायतुल तालिब सफ़ा 407 में लिखा, अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब मक्का में बैतुल हरम के अंदर पैदा हुए। अली फगरी कहरी ने एहसानुल कतल जिद सफ़ा 178 में लिखा कि अली मक्का में बैतुल हरम में पैदा हुए। जदीद मोरखीन में से मिस्र के अब्बास महमूदुल अकाद ने अपनी किताब अल अबकरतुल इमाम अली कहरा 1970 में लिखा है कि अली इब्ने अबी तालिब खाना काबा के अंदर पैदा हुए। एक और मासर मोरख महमूद तई तनावी, जो मिस्र के सुप्रीम काउंसिल ऑफ इस्लामिक अफेयर से ताल्लुक रखते हों, ने अपनी किताब मन फजालुल अशरत अल मुबश्शिरीन बिल जन्ना के सफ़ा 186 में लिखा है, अल्लाह अली इब्ने अबी तालिब पर रहम करे, वो खाना काबा में पैदा हुए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने खुद फरमाया कि खाना काबा में पैदाइश का शरफ सिर्फ 2 लोगों को हासिल है। हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा की वालदा ने उन्हें बैतुल मुकद्दस में जन्म दिया और मेरी वालदा ने मुझे खाना काबा में। ये हमारे पास हजरत अली के अल्फाज भी महफूज हैं। खाना काबा में पैदाइश का मतलब सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं था, बल्कि ये एक रूहानी अलामत थी। ये इस बात की निशानदेही थी कि ये बच्चा इस्लाम की तारीख में एक ख़ास मुकाम रखता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी का सबसे बड़ा एजाज़ ये था कि उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में परवरिश नसीब हुई। ये कोई आम बात नहीं थी। इब्ने हजर, इब्ने कसीर और दीगर मशहूर मोरसीन ने लिखा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशन गोई की, हजरत अली को गोद लिया। ये कैसे हुआ? मक्का में कहत पड़ा। अबू तालिब का खानदान बड़ा था और मुश्किल में था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास से कहा, ऐ अबू अल फजल, आपके भाई अबू तालिब के पास बहुत से बच्चे हैं और लोग इस बहरान से दो चार हैं। आइए हम इनके पास जाएं और इनका बोझ हल्का करें। मैं इनके बेटों में से एक को ले लूं और आप एक को। हजरत अब्बास ने इत्फाक किया और दोनों अबू तालिब के पास गए। उन्होंने कहा, हम आपका बोझ हल्का करना चाहते हैं, यहाँ तक कि ये बहरान गुजर जाए। अबू तालिब ने कहा, अगर आप अकील को मेरे पास छोड़ दें तो जैसा चाहे करें। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को लिया और उन्हें अपने घर ले आए, जबकि हजरत अब्बास ने जाफर को लिया। हजरत अली इस वक्त तकरीबन 5 या 6 साल के थे, लेकिन ये सिर्फ एक माली मदद नहीं थी। मोरखीन लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अपने बेटे फौत हो चुके थे। हजरत कासम और हजरत अब्दुल्ला दोनों बचपन में वफात पा गए थे। हजरत अली ने इनकी जिंदगी में एक खला को बर दिया।
लेकिन इससे भी बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और वजह थी। मशहूर मिस्री मोरख डॉक्टर तय हुसैन लिखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशन गोई की, खुद हजरत अली की रहनुमाई, तालीम और तरबियत की, और ये एक और इम्तियाज है जो हजरत अली को हासिल है और जो इनके साथ कोई और शरीक नहीं। हजरत अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में पले बड़े। ये घर बनु हाशिम के इलाके में था, खाना काबा के करीब। ये वही घर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशन गोई की। ये वही घर था जहाँ फरिश्ते जबरील अलैहिस्सलाम कुरान की आयत लेकर आते थे। इस जगह को गुंबद वही कहा जाता है। हजरत अली इस घर में 5 साल की उम्र से रहे और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा। इब्ने इसहाक लिखते हैं, अल्लाह ने हजरत अली इब्ने अबी तालिब पर जो बरकत नाजिल की, इनमें से एक ये थी कि वो इस्लाम से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल में परवरिश पाए। हजरत अली हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। वो इनके पीछे पीछे चलते, इनकी बातें सुनते, इनके इखलाक को देखते। हजरत अली करमुल्लाह वजह खुद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल मुझसे अपने इखलाक का एक झंडा हर रोज बुलंद करते और मुझे इसकी पैरवी का हुक्म देते और मैं इनकी पैरवी करता था जैसे बच्चा अपनी माँ की पैरवी करता है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे फजल बिन अब्बास ने अपने वालिद से पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे में से किससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं? उन्होंने कहा, अली इब्ने अबी तालिब। फजल ने कहा, मैंने आपसे इनके बेटों के बारे में पूछा है। अब्बास ने जवाब दिया, बेशक वो इनसे अपने तमाम बेटों से ज्यादा मोहब्बत करते थे और इन पर ज्यादा शफीक थे। हमने कभी ऐसा दिन नहीं देखा जब वो इनके करीब ना हो, सवाए इसके कि जब वो हजरत खदीजा के लिए सफर पर होते। जबीर बिन मोतम ने बयान किया, मेरे वालिद मोतम बिन आदि ने हमसे कहा, जब हम मक्का में लड़के थे, क्या तुम इस लड़के की मोहब्बत नहीं देखते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। ये कोई आम मोहब्बत नहीं थी, ये एक उस्ताद और शागिर्द की मोहब्बत थी, एक रहनुमा और एक पैरोकार की, एक बाप और बेटे की। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 610 ईस्वी में गारे हिरा में पहली वही मिली तो हजरत अली तकरीबन 10 साल के थे। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रहते थे और उन्होंने सब कुछ देखा। एक दिन हजरत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नमाज पढ़ते देखा। वो हैरान हुए। जब नमाज खत्म हुई तो हजरत अली ने पूछा, ये क्या है? आप किसके सामने सजदा कर रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ए अली, ये अल्लाह का दीन है जिसे वो पसंद करता है और जिसे इसने मुंतखब किया है। हम अल्लाह के सामने सजदा करते हैं जो वाहिद है और जिसने मुझे नबी बनाकर भेजा है और मुझे हुक्म दिया है कि लोगों को इसकी तरफ बुलाओ। मैं तुम्हें भी दावत देता हूँ कि अल्लाह पर ईमान लाओ जो वाहिद है और लात और अज़ा की इबादत तर्क कर दो जो ना फायदा पहुँचा सकते हैं ना नुकसान। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की कुछ आयत पढ़कर सुनाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा, ए अली, अगर तुम इसकी पैरवी करना चाहते हो तो करो, लेकिन अगर नहीं तो जो तुमने सुना और देखा है इसे राज रखो, किसी को कुछ ना बताना। हजरत अली ने वादा किया कि वो ये राज रखेंगे। उन्होंने रात भर सोचा। ये एक आसान फैसला नहीं था। हजरत अली जानते थे कि ये नया दीन है। वो नहीं जानते थे कि इनके वालिद अबू तालिब का क्या रद्द-ए-अमल होगा। अबू तालिब शायद इस नए ईमान को कबूल कर लें या शायद नहीं, लेकिन हजरत अली के लिए सच्चाई वाज़िया थी। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था, इनकी सदाकत जानते थे, इनके इखलाक से वाकिफ थे। जब सच्चाई रोशन हो जाए तो मशवरा बेमैनी हो जाता है। सुबह हुई और हजरत अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए।
انہوں نے وہ الفاظ کہے جو نہ عام بچے کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی عام آدمی۔ جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تو اس نے ابو طالب سے اجازت نہیں لی، تو میں اللہ سے مشورہ کروں گا تاکہ میں اس کی عبادت کر سکوں۔ یہ الفاظ ایک 10 سال کے بچے کے تھے، لیکن ان میں کتنی گہرائی تھی۔ حضرت علی نے اسلام قبول کر لیا اور یوں وہ پہلے بچے بن گئے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ابن ہاشم نے لکھا ہے، حضرت علی ابن ابی طالب پہلے مرد تھے جنہوں نے اللہ کے رسول پر ایمان لایا اور ان کے ساتھ نماز پڑھی جب وہ 10 سال کے تھے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور حضرت علی پہلے بچے تھے۔ پہلے مرد کے بارے میں کچھ اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے آزاد مرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن قدیم ترین ذرائع حضرت علی کو حضرت ابو بکر سے پہلے رکھتے ہیں۔ عفیف کندی جو بعد میں مسلمان ہوئے نے بیان کیا کہ انہوں نے ایک بار مکہ میں آ کر خریداری کے ارادے سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت خدیجہ اور حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں۔ بعد میں جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے حضرت سے کہا، کاش میں اس وقت مسلمان ہو جاتا اور میں ان میں چوتھا ہوتا۔ جب حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد کو معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت وقت گزار رہا ہے اور مختلف طریقے سے عبادت کر رہا ہے، تو وہ پریشان ہوئی۔ انہوں نے ابو طالب سے کہا، تمہارا بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت گھوم رہا ہے۔ لیکن ابو طالب نے سمجھداری سے جواب دیا، خاموش رہو، اللہ کی قسم یہ چچا اور باپ پر زیادہ فرض ہے کہ وہ مدد اور تعاون کرے۔ ابو طالب نے مزید کہا، اگر میری خواہش میرے نفس کے مطابق ہوتی کہ میں عبد المطلب کا دین چھوڑ دوں تو میں خود کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیتا، کیونکہ وہ نرم، امانت دار اور پاک ہیں۔ اب بات کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے ہر منفرد پہلو پر۔ آپ کی خانہ کعبہ میں پیدائش، یہ وہ واحد شخص تھے جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پرورش پائی۔ انہیں آخری نبی نے خود پالا اور تربیت دی۔ آپ پہلے مسلمان مرد تھے، وہ پہلے بچے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی نے کبھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ ابو الحسن علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، نہ میں نے بتوں کی عبادت کی اور نہ ہی ان کی پوجا کی۔ یہ عرب معاشرے میں بہت زیادہ نایاب بات تھی۔ اس وقت ہر بچے کو پیدائش کے بعد قبائلی بتوں کے قدموں میں رکھا جاتا تھا، علامتی طور پر انہیں بت کے لیے وقف کرتے ہوئے۔ لیکن جب حضرت علی پیدا ہوئے تو یہ نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور انہیں اپنی گود میں لیا اور اللہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت علی کوئی عام بچے نہیں تھے، وہ ان لوگوں میں سے تھے جو بچپن میں ہی پختگی کو پہنچ چکے تھے اور سچائی کو سمجھنے میں عام لوگوں سے بڑھ جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی جب وہ 10 سال کے تھے۔ یہ خود ایک دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عام بچہ نہیں سمجھا۔ تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور بچے کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ صرف مردوں اور عورتوں کو دعوت دیتے تھے، یہ توقع کرتے ہوئے کہ بچے ان کی پیروی کریں گے۔ حضرت علی کو 2 خصوصی اعزازات حاصل ہوئے۔ وہ واحد بچے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اور انہیں کسی بھی مرد سے پہلے دعوت دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینے ہجرت کی تو یہ 622 ء کا واقعہ تھا۔ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے رات کو آپ کے گھر کو گھیر لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے تھے اور گھر میں تھے حضرت علی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو رہے تھے۔ یہ کتنی بہادری کا کام تھا۔ حضرت علی نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ طریقے سے نکل سکیں۔
اور جب صبح ہوئی اور جب قاتل گھر میں داخل ہوئے تو انہیں حضرت علی ملے۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ دھوکہ کھا گئے۔ حضرت علی نے مکہ میں رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات پر عمل کیا۔ انہوں نے وہ تمام سامان اور جائیداد واپس کی جو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانت کے طور پر رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے تمام کاروباری اور معاہدے کی ذمہ داریاں پوری کی۔ 2 سال بعد جنگ بدر کے بعد حضرت علی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی تھی۔ اس سے خاندانی رشتہ مزید مضبوط ہوا۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے 2 بیٹے ہوئے، حضرت حسن اور حضرت حسین، اور 2 بیٹیاں، حضرت بی بی زینب اور حضرت بی بی ام کلثوم۔ جب اسلام کی پہلی بڑی جنگ بدر میں لڑائی شروع ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ یہ 624 عیسوی کا واقعہ تھا۔ 3 کفار کے سورما آگے آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو للکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث کو بھیجا۔ حضرت علی نے اپنے مد مقابل ولید کو قتل کر دیا۔ اس جنگ میں حضرت علی کی تلوار کا کمال یہ تھا کہ 70 کفار میں سے 35 کو انہوں نے اکیلے قتل کیا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح ہوئی اور یہ اسلام کی پہلی فوجی کامیابی تھی۔ اس میں حضرت علی کا بہت بڑا کردار تھا۔ 625 عیسوی میں جنگ احد ہوئی۔ ابو سفیان 3000 جنگجوؤں کے ساتھ آیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو شروع میں کامیابی ملی لیکن پھر حالات بدل گئے۔ کچھ تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور دشمن نے مسلمانوں کو گھیر لیا۔ بہت سے صحابہ شہید ہوئے اور افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت علی نے کیا کیا؟ جب سب لوگ بھاگ رہے تھے، حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے رہے اور ان کی حفاظت کی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف سمتوں سے حملے کا نشانہ بن کے حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ہر اس دستے پر حملہ کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوا اور انہیں منتشر کر دیا۔ محمد حسین ہیکل مشہور مصری مورخ لکھتے ہیں جب یہ چیخ اٹھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے تو افراتفری پھیل گئی اور مسلمانوں کا حوصلہ بالکل گر گیا سوائے ان لوگوں کے جیسے علی ابن ابی طالب جن کی اللہ نے رہنمائی اور حفاظت کی۔ 627 عیسوی میں جنگ خندق یعنی جنگ احزاب پیش آئی۔ 10,000 کفار نے مدینے کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے ایک خندق کھود لی۔ کفار کے 5 سرما جن میں عمرو بن عبدود سب سے مشہور تھا خندق کو عبور کر کے۔ عمرو بن عبدود اس زمانے کا سب سے خطرناک جنگجو تھا۔ عمرو نے للکارا، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار مسلمانوں سے کہا لیکن صرف حضرت علی کھڑے ہوئے۔ تیسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جانے کی اجازت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا امامہ باندھا، اپنی زہرہ پہنائی اور اپنی تلوار ذوالفقار دی، اور پھر آپ نے دعا کی، اے اللہ مجھ سے عبیدہ کو جنگ بدر میں لے لیا اور حمزہ کو جنگ احد میں۔ اے رب آج علی کو بچا لے، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو بہترین وارث ہے۔ جب حضرت علی میدان میں گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پورا ایمان پورے کفر کا سامنا کرنے جا رہا ہے۔ عمرو بن عبدود نے کہا، تم کون ہو؟ حضرت علی نے جواب دیا، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ عمرو کو افسوس ہوا اور اس نے کہا، تمہارا باپ میرا دوست تھا۔ لیکن حضرت علی نے کہا، اے عمرو تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر کوئی تمہیں 3 چیزیں پیش کرے تو تم ایک کو قبول کرو گے۔ حضرت علی نے پہلے عمرو کو اسلام کی دعوت دی اور پھر واپس جانے کو کہا، پھر اپنے گھوڑے سے اترنے کو کہا کیونکہ علی پیدل تھے۔ عمرو نے انکار کر دیا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ ابن ابی الحدیث لکھتے ہیں کہ ان کے استاد ابو الخیر کہتے تھے،
दरअसल उमरू अली से लड़ने से डर रहा था क्योंकि वो बदर और ओहद में मौजूद था और इसने हजरत अली करमुल्लाह वजहू की बहादुरी देख ली थी। आखिरकार हजरत अली ने उमरू बिन अब्दूद को कत्ल कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तमाम इंसानों और तमाम जिन्नों की इबादत से बेहतर है हजरत अली का जंगे खंदक में एक बार 628 ईस्वी में यहूदियों के मजबूत किले खैबर को फतह करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3000 फौज के साथ रवाना हुए। हजरत अली इस वक्त मदीना में थे क्योंकि इनकी आंखों में तकलीफ थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हजरत अबू बकर को सिपा सलार बनाया लेकिन वो नाकाम रहे। फिर हजरत उमर को भेजा, वो भी नाकाम रहे। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा इस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल भी इससे मोहब्बत करते हैं। अगले दिन हजरत अली को बुलवाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी आंखों में अपना लवाब दहन डाला और वो फौरन ठीक हो गए। हजरत अली ने खैबर के किले का मुहासरा किया। जब किले का बाहरी दरवाजा बंद था तो हजरत अली ने अपनी ताकत से इस दरवाजे को अकेले ही उखाड़ दिया। ये फतह इस्लाम के लिए बहुत अहम थी। हजरत अली की बहादुरी, ताकत और अल्लाह पर इनका पुख्ता ईमान इस फतह में बुनियादी किरदार था। बदर, ओहद और खंदक, इन 3 जंगों में सिर्फ 60 मुसलमान शहीद हुए जबकि हजरत अली ने अकेले 70 से ज्यादा दुश्मनों को कत्ल किया। इनमें से हर एक किसी कबीले या जिले कबीले का सरदार या मशहूर जंगजू या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह का दुश्मन था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को तमाम जमानों का सबसे बड़ा जंगजू करार दिया। हजरत अली की तलवार का नाम जुल्फकार था और वो इस्लाम के तमाम गज़वात में शरीक हुए सिवाय गज़वाए तबूक के, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना में अपना नायब मुकर्रर किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाजा है। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में मेरे बाद सबसे ज्यादा इल्म वाला अली है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रवायत किताब इस किताब में दर्ज है कि 10 हिस्सों में से 9 हिस्से इल्म के हजरत अली को दिए गए और बाकी लोग 10वें हिस्से में शरीक हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्लिम में नकल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से कोई ऐसा नहीं था जो कह सकता, मुझसे जो चाहो पूछो, सवाए हजरत अली के, और किसी के पास कुरान का इतना इल्म नहीं था जितना कि हजरत अली के पास था। तबरानी ने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ, और ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। यहाँ तक कि वो हौज़े कौसर पर मेरे पास आए। हजरत अली ने पूरा कुरान हिफ्ज़ किया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही आपको सुनाया था। जब अहदीस के बारे में पूछा गया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा रवायात क्यों बयान करते हैं, तो हजरत अली ने जवाब दिया, जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ पूछता तो वो मुझे बताते और जब मैं खामोश रहता तो वो खुद मुझे बताते। हजरत अली को तौरात, अंजील और ज़बूर का भी इल्म था। इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने अरबी में हजरत अली का ये कौल नकल किया, अगर मुझे हुकूमत दी जाए तो मैं तौरात वालों का तौरात से, अंजील वालों का अंजील से, ज़बूर वालों का ज़बूर से और कुरान वालों का कुरान से ऐसा फैसला करो कि हर किताब कहेगी अली ने हमारे बारे में वही हुक्म दिया जो अल्लाह का हुक्म है। इस्लामी फ़िक़्ह, शरई कानून, इल्म कलाम, तसव्वुफ़, इल्म नजूम, अदब फसाहत, शायरी, रियाज़ी, हर इल्म में हजरत अली सबसे ज्यादा माहिर थे। मिस्री मौरख डॉक्टर तय हुसैन लिखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत अली की रहनुमाई, तालीम और तरबियत की, और ये एक और इम्तियाज है जो हजरत अली को हासिल है और जो इनके साथ कोई और शरीक नहीं। अब बात करते हैं हजरत अली के अक़वाल और खुतबात पर।
حضرت علی کے اقوال اور خطبات ان کی زندگی میں ہی محفوظ کر لیے گئے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اللہ کی مرضی کے سامنے جھکنا بہترین ساتھی ہے، حکمت شریف ترین ورثہ ہے، نظری اور علمی علم امتیاز کی بہترین علامات ہیں، گہری سوچ ہر مسئلے کی واضح ترین تصویر پیش کرے گی، بہترین علم وہ ہے جو سننے والوں کو فائدہ دے، جو علم کسی کو فائدہ نہ دے وہ بیکار ہے، ایسی زندگی گزارو کہ جب تم مرو تو لوگ تمہارے لیے ماتم کریں، اور جب تم زندہ ہو تو وہ تمہاری صحبت کی خواہش کریں۔ جو شخص زندگی کے واقعات سے سبق لیتا ہے وہ بصیرت حاصل کرتا ہے، جو بصیرت حاصل کرتا ہے وہ عقل مند ہو جاتا ہے، اور جو عقل مند ہو جاتا ہے وہ علم حاصل کر لیتا ہے۔ مصیبتوں اور آفات کو صبر سے برداشت کرو، ورنہ تم کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ صبر ایمان کے لیے ایسا ہے جیسے جسم کے لیے سر ہے، اگر سر چلا جائے تو جسم چلا جاتا ہے، اور اگر صبر ختم ہو جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ خاموشی عزت اور وقار پیدا کرتی ہے، اگر الفاظ زیادہ استعمال ہوں تو ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کے خطبات اور خطوط۔ حضرت علی کے خطبات، خطوط اور مختصر اقوال کو نہج البلاغہ فصاحت کا راستہ میں جمع کیا گیا ہے۔ یہ عربی ادب کی شاہکار تصنیف ہے جو قرآن کے بعد سب سے فصیح عربی متن سمجھی جاتی ہے۔ 632 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں میں اختلاف کا سوال پیدا ہوا۔ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہونے کے ناطے قدرتی امیدوار تھے، لیکن انہوں نے پہلے 3 خلفاء کی حمایت کی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 656 عیسوی میں حضرت علی کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے انصاف اور برابری کی بنیاد پر حکومت کی۔ حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا، اللہ ابو بکر پر رحم کرے، انہوں نے سب سے پہلے قرآن کو 2 جلدوں کے درمیان جمع کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر انہوں نے کہا، تمہارے بعد کوئی نہیں جس کے اعمال کے ساتھ میں اپنے رب سے ملنا چاہوں گا سوائے تمہارے۔ 661 عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی مسجد میں نماز کے دوران عبد الرحمن بن ملجم نے زہر آلودہ تلوار سے زخمی کیا۔ 2 دن بعد 21 رمضان کو وہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت مسلمانوں کے لیے بہت بڑا نقصان تھی، لیکن ان کی زندگی آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ انہیں ان کی بہادری، حکمت اور انصاف کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک منفرد سفر تھا۔ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پلے بڑے پہلے بچے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام کے تمام غزوات میں شریک رہے، علم اور حکمت کا سمندر تھے، انصاف اور برابری کے علم بردار تھے، اور آخر میں اپنے ایمان کی راہ میں شہید ہو گئے۔ ان کی ولادت سے ہی یہ بات واضح تھی کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہوگی۔ خانہ کعبہ میں پیدائش، دیوار کا موجزانہ طور پر کھلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظام، یہ سب علامات تھی کہ یہ بچہ اسلام کی تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اور واقعی ہی حضرت علی نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت میں گزار دی۔ وہ نہ صرف ایک بہادر جنگجو تھے بلکہ ایک عظیم عالم، حکیم اور قاضی بھی تھے۔ آج بھی 1400 سال بعد دنیا بھر کے مسلمان حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے محبت کرتے ہیں اور ان کی زندگی سے سبق سیکھتے ہیں۔ ان کا علم، ان کی حکمت، ان کے اقوال اور ان کی مثال آج بھی ہمارے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت اور زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ پہلا سبق، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے خاص بناتا ہے۔ حضرت علی کی پیدائش اتنی منفرد تھی کہ یہ خود ایک نشانی تھی، لیکن اس خاص پیدائش کے باوجود انہوں نے محنت کی، علم حاصل کیا اور اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ دوسرا سبق، صحیح تربیت کی اہمیت۔ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پالا،
اس تربیت نے انہیں وہ بنایا جو وہ بنے۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ تیسرا سبق، علم حاصل کرنے کی اہمیت۔ حضرت علی نے زندگی بھر علم حاصل کیا۔ وہ کہتے تھے علم بہترین خزانہ ہے۔ آج بھی علم ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ چوتھا سبق، حق کے لیے کھڑا ہونا۔ حضرت علی نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، جبکہ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا۔ انہوں نے پوری زندگی حق کی راہ میں جدوجہد کی۔ ہمیں بھی سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، چاہے حالات کیسے ہی ہوں۔ پانچواں سبق، بہادری اور حوصلہ۔ حضرت علی میدان جنگ کے شیر تھے، لیکن ان کی بہادری صرف جسمانی بہادری نہیں تھی بلکہ اخلاقی بھی تھی۔ انہوں نے اپنے دشمن کے ساتھ بھی انصاف کیا۔ تو پیارے ناظرین، آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زندگی سے سبق سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ پر مزید اپنی رحمتیں برسائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ تو پیارے دوستو، یہ تحریر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت اور ابتدائی زندگی کے بارے میں تھی۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک خاص پیدائش نے ایک خاص زندگی کی بنیاد رکھی۔ حضرت علی کی زندگی کا ہر لمحہ ایک سبق ہے، ہر واقعہ ایک رہنمائی ہے اور ہر عمل ایک مثال ہے۔ آج جب ہم ان کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں تو ہم صرف ایک تاریخی واقعے کو یاد نہیں کرتے، بلکہ ہم ایک عظیم انسان کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی خدا اور اس کے رسول کی محبت میں گزار دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی محبت اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو فوراً لائک کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ تحریر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھے۔ اللہ حافظ۔